السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا شادی کے چند مہینے کے بعد ہی اولاد ضروری ہوتی ہے؟ کیا ہر نئی بہو سے یہ پوچھنا درست ہے کہ ابھی تک بچے کیوں نہیں ہوئے؟ اور کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم کسی کے دل کو بار بار ایسے سوالوں سے تکلیف دیں جبکہ یہ معاملہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے؟ میرے عزیز، آج ہمارے گھروں کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے کچھ مہینوں بعد ہی سوالوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی خوشخبری نہیں آئی، ابھی تک کچھ ہوا نہیں، اور پھر یہی سوال آہستہ آہستہ تانوں میں بدل جاتے ہیں۔ اور یہ تانے کون دیتا ہے؟ کبھی گھر کی ساس، کبھی نند، کبھی دیور یا خاندان کے دوسرے لوگ، اور کبھی آس پڑوس کے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ کوئی ہنستے ہوئے کہہ دیتا ہے، کوئی مذاق میں بول دیتا ہے، اور کوئی سنجیدگی سے بار بار اس سوال کو پوچھتا ہے، لیکن یہ سب مل کر ایک بہو کے دل پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ وہ بہو جو اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہو، جو نئے ماحول میں خود کو سنبھال رہی ہوتی ہے، جسے محبت اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسے وقت دینے کے بجائے سوالوں اور تانوں میں الجھا دیا جاتا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اولاد نہ ساس کے کہنے سے آتی ہے، نہ نند کے سوال سے، نہ دیور کے مذاق سے، نہ آس پڑوس کی باتوں سے؟ یہ صرف اللہ کی عطا ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے اور جب چاہے دیتا ہے، جتنا چاہے دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک حقیقت آپ اور سنتے جائیے۔ آج جو تانے دے رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ خود بھی اسی جگہ کھڑی تھی۔ کسی کی اپنی بیٹی یا خود وہ عورت جب بہو بن کر اپنے سسرال آتی ہے، اسے بھی اولاد ہونے میں وقت لگا تھا۔ کسی کا بچہ 5 سال بعد ہوا، کسی کا 10 سال کے بعد، کسی کا 12 سال کے بعد، کسی کا 15 سال کے بعد۔ اس وقت وہ بھی تکلیف میں تھی، وہ بھی دعائیں مانگ رہی تھی، وہ بھی لوگوں کی تانوں سے پریشان تھی، لوگوں کی باتیں سنا کرتی تھی۔ لیکن آج وہی اپنا وقت، اپنا دور، سب کچھ بھول گئی اور دوسروں کو تانا دینا شروع کر دی۔ کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ جو درد ہم نے خود سہا، وہی درد ہم کسی اور کو دے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ذرا ایک لمحہ کے لیے آپ اس بات کو سوچیں۔ وہ لڑکی جو باہر سے خاموش ہوتی ہے، اندر سے کتنے ٹوٹے رہتی ہے، ہر مہینے ایک امید لگاتی ہے، اور پھر وہ امید خاموشی سے ٹوٹ جاتی ہے، اور جب اوپر سے ساس یا نند یا پڑوسی کہتا ہے ابھی تک کچھ نہیں ہوا، تو وہ ایک جملہ اس کے دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، نہ تانوں سے بچہ آتا ہے، نہ دباؤ سے اولاد ملتی ہے، بلکہ ان باتوں سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے کمزور ہوتے ہیں، گھروں کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں نرمی سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، حسن سلوک سکھاتا ہے۔ کسی کو تکلیف دینا، کسی کو بار بار شرمندہ کرنا، تانا دینا، یہ دین نہیں ہے۔ شادی صرف اولاد کے لیے نہیں ہوتی، شادی سکون کے لیے ہوتی، محبت کے لیے ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو دیر سے اولاد دی ہے تو اس میں بھی حکمت ہے، لیکن آج کا جو ماحول چل پڑا ہے اس پر انسان اگر ذرا غور کرے تو واقعی میں وہ بہت شرمناک ہے۔ ایک وہ بچی جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ کے یہاں آئی ہے، ابھی چند مہینہ گزرا ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی۔ بچہ نہیں ہو رہا ہے، کہیں کوئی بیماری تو نہیں، بس فوراً ڈاکٹروں کا چکر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یاد رکھے، آپ جتنا کہہ لے، جتنا کچھ کر لے، جتنا آپ ڈاکٹروں کا چکر لگا لے، جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج خود سے سوال کریں، کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اس طریقے کی باتیں کہتے ہیں، خواہ وہ ہنسی میں ہو یا پھر مذاق میں ہو؟ تکلیف تو تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہی فیصلہ کریں، میں ہر اس ساس اور نند سے اور گھر کے دیگر لوگوں سے جو یہ شرمناک حرکتیں کرتے ہیں باز آ جائے، تانا نہ دے، تکلیف نہ دے، کیونکہ کل مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہمیں بھی جواب دہ ہونا ہے۔ ہم سب کچھ جاننے کے باوجود ان حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ہم جان رہے ہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، اولاد نہیں آ سکتی۔ نہ اولاد ساس کے تانے سے آتی ہے، نہ نند کے کہنے سے، نہ دیور کے کہنے سے، نہ آس پڑوس کے لوگوں کے کہنے سے۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے میرے عزیز، آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم ساس ہو کر تانا نہیں دیں گے، نند ہو کر دل نہیں دکھائیں گے، دیور ہو کر مذاق نہیں اڑائیں گے، اور پڑوسی ہو کر بیجا سوال نہیں کریں گے، بلکہ ہم دعا کریں گے، حوصلہ دیں گے
محبت دیں گے، کیونکہ اولاد اللہ کی نعمت اور صبر کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پہ غور کریں، سوچیں، سمجھیں اور اس طرح کے طعن و تشنیع سے ہم بچیں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہو کر اللہ جب ہم سے پوچھے گا تو ہمیں جواب بھی دینا ہوگا، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس کلپ کو رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گروپس میں، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی و قاضی محمد جمشید پور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی اور روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔